یہ کہانی ہے پوجا کی، جو کہ اسٹیشن پر کھڑے ہو کر ایک لڑکے کا انتظار کر رہی تھی، اور وہ لڑکا کوئی اور نہیں، اس کا بوائے فرینڈ تھا، جس نے اسے آنے کا وقت 9 بجے کا دیا تھا، لیکن ابھی تک وہ نہیں آیا تھا۔ کافی سمے بیت چکا تھا۔ پوجا انتظار کرتے کرتے تھک چکی تھی، مگر اس کے بوائے فرینڈ کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ انتظار کرتے کرتے سمے بیت جاتا ہے اور 12 بج جاتے ہیں، لیکن اس کے بوائے فرینڈ کو نہ تو وہاں آنا تھا، نہ وہ وہاں آیا۔ اب پوجا بہت پریشان ہوتی ہے کہ آخر کرے تو کیا کرے، کہاں جائے، اس کو ڈھونڈے تو کہاں ڈھونڈے۔ کچھ بھی سمجھ نہ آیا تو وہ واپس اپنے گھر کی اور جانا شروع کر دیتی ہے۔ پیدل چل رہی ہوتی ہے کہ اچانک ایک گاڑی والا اس کے پاس آ کر گاڑی روکتا ہے اور کہتا ہے، ارے میڈم جی، اکیلے اکیلے کہاں چلی جا رہی ہو؟ مجھے بتاؤ کہاں جانا ہے، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے جہاں بھی جانا ہو، تمہیں اس سے کیا مطلب ہے؟ ارے میں تو بھاڑے پر گاڑی چلاتا ہوں، تو سوچا آپ کو پوچھ لوں کہاں جانا ہے تو چھوڑ دیتا ہوں۔ پوجا جب یہ سنتی ہے کہ وہ ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے، تو وہ اسے اپنے گھر کا ایڈریس بتا کر اسے بولتی ہے کہ وہ اسے وہاں پہنچا دے۔ ٹیکسی ڈرائیور اسے کہتا ہے، ٹھیک ہے، میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں پہنچا دیتا ہوں۔ پوجا گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے اور ڈرائیور گاڑی کو چلانا شروع کر دیتا ہے اور ایک جنگل میں جا کر گاڑی روک دیتا ہے اور پوجا سے کہتا ہے، لیجیے میڈم جی، آپ کا گھر آ گیا ہے۔ لیکن پوجا جب دیکھتی ہے کہ یہ تو ایک جنگل میں آ چکا ہے، تو وہ اسے کہتی ہے، ارے بھیا، یہ مجھے کہاں لے کر آئے ہو؟ یہ تو جنگل ہے، جنگل میں تھوڑا ہی رہتی ہوں میں نے آپ کو یہ ایڈریس تھوڑا ہی دیا تھا۔ لیکن آپ نے تو یہی ایڈریس دیا تھا۔ ارے بھیا، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں آپ کو جنگل کا ایڈریس کیوں دوں گی؟ آپ پلیز مجھے میرے ایڈریس پر چھوڑ دیجیے۔ تبھی ٹیکسی ڈرائیور بڑے عجیب سے انداز میں پوجا سے کہتا ہے، ارے تمہیں سمجھ نہیں آیا میں تمہیں یہاں کیوں لے کر آیا ہوں؟ تھوڑا سوچو، دماغ پر زور دو، آخر میں تمہیں یہاں کیوں لایا ہوں؟ دیکھیے، میں کچھ نہیں جانتی ہوں، مجھے میرے گھر چھوڑ دیجیے بس، نہیں تو میں خود چلی جاتی ہوں۔ اتنا کہہ کر پوجا وہاں سے جانے لگتی ہے کہ وہ ٹیکسی ڈرائیور آگے بڑھ کر اسے تھام لیتا ہے اور اس کے ساتھ تھوڑی زور زبردستی شروع کر دیتا ہے۔ ارے بھیا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پلیز مجھے چھوڑیے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ لیکن ٹیکسی ڈرائیور اس کو نہیں چھوڑتا اور اس کے ساتھ وہ سب کر لیتا ہے جن ارادوں سے وہ اسے جنگل میں لایا تھا، اور اس کے بعد اس لڑکی کو بے یار و مددگار جنگل میں چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پوجا بہت پریشان ہوتی ہے کہ اب آخر وہ کیا کرے، اب تو عزت بھی نہیں رہی پاس اور گھر بھی نہیں ہے۔ تبھی پریشانی کے عالم میں وہ چلتے چلتے ایک فیصلہ کرتی ہے اور پولیس چوکی میں اس کی شکایت لگانے پہنچ جاتی ہے۔ پوجا وہاں جا کر انسپیکٹر کو ساری بات بتاتی ہے اور انسپیکٹر اس گاڑی کے نمبر کی مدد سے اس درندہ ڈرائیور کو پکڑ لیتا ہے اور اسے جیل میں بند کرتا ہے، اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کا آرڈر دیتا ہے۔ اس طرح عزت تو پوجا اپنی نہیں بچا سکی تھی، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ درندہ سرے عام گھومتا پھرے اور لوگوں کی لڑکیوں کو اٹھا کر ایسے ہی جنگل میں بدنام کرتا پھرے۔ اسی لیے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے اپنی عزت بچانے کا تو دکھ رہے گا، لیکن کم سے کم اس کو پکڑوا کر وہ شاید تھوڑا سکون محسوس کر سکے۔